جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ظہیر احمد۔ لاما صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم نے لاما صاحب سے سوال کیا تھا کہ لاما صاحب، جو انسان مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے تو ان کو روزے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو روزے کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے اور کس کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی قبلہ صاحب، رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس وقت بندہ روزہ رکھ لینا ہے، پورے جسم دا روزہ ہوتا ہے۔ اندیاں اکھاں دا بھی روزہ ہے، اندے کناں دا بھی روزہ ہے، اندی زبان دا بھی روزہ ہے، اندے ہتھاں دا بھی روزہ ہے، اندے پیراں دا بھی روزہ ہے، پورے جسم دا روزہ ہے۔ اگر بندہ رمضان مبارک دے اندر روزہ رکھ لینا ہے تو انہوں بچنا چاہیے ہے، بےہودہ گفتگو تو بچنا چاہیے ہے، ان دی نظر غیر شرعی کسی اتے پی جاوے انہیں تو بچنا چاہیے ہے۔ اور جس وقت بازار دے اندر جانا پیا ہے، کوئی ایسی شے ویکھ لیندا ہے جس دے اندر ان دے دل دے اندر کسی بھی طرح دے کوئی خیالات غلط آتے ہیں، انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز تو ہر ایک مسلمان عاقل بالغ بر فرض ہے، اور اپنی زندگی دے اندر وہ نماز قضا نہیں کر سکتا، چاہے وہ رمضان مبارک دا مہینہ ہو چاہے رمضان مبارک دا مہینہ نہ ہو۔ ہر حال دے اندر اگر بندہ بیمار ہے نماز انہوں معاف نہیں ہے گی، اگر بندہ چار پائی دے پیا ہے نماز انہوں معاف نہیں ہے گی۔ ہاں جس وقت بندہ مجذوب ہے، پاگل ہے، وہ نماز تو ادا نہیں کر سکتا، جس نو اللہ نے عقل دیتی، شعور دیتا، وہ نماز ادا کرے۔ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر جس وقت بندہ روزہ رکھ لینا ہے تو پھر بندہ جس کھان پین تو پرہیز کرے، پھر بندہ جماع تو پرہیز کرے۔ جس وقت بندہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اتنا ادب و احترام بندے کو کرنا چاہیے ہے کہ جس وقت بندہ روزہ رکھ لوے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ پیش ہو جاتا ہے۔ جس وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاتا ہے تو پورا اپنا کہڑا جسم ہے وہ بندہ یہ خیال کرے کہ میرا کہڑا جسم ہے یہ اللہ نے جڑا مینوں عطا کیتا ہے، یہ اللہ دی رضا واسطے میرا جسم کہڑا وہ قید ہے۔ یعنی کہ قید اس طرح ہے کہ ساڈیاں اکھاں نے کیڑیاں وہ کسی بد جگہ دے تے نہ گزرن، کہڑا ساڈے ہاتھ نے وہ کوئی شرعی کام غیر نہ کرن جس دے اندر ساڈے روزے نوں کسی بھی طرح دی کوئی پریشانی ہوئے، اور کہڑے ساڈے قدم نے کوئی ایسی جگہ تے نہ چلتے جائے کہڑی جگہ غیر شرعی ہوئے، کتے کوئی گناہ والا کام ہوندے ہون اوتھے ساڈے قدم چل کے نہ جائے، پھر تو ساڈا روزہ محفوظ ہے۔ اگر اسی اپنی اکھاں دے نال کوئی شرعی کام غیر وینے ہاں مگر اسی ویکھ کے پھر بعد اندر نہیں ویندے، اسی توبہ کر لینے ہیں تو ساڈا روزہ محفوظ ہے۔ اگر اسی توبہ نہیں کرتے اسی کام پاسے ویکھی جانے ہیں یا اپنے ہتھاں دے نال کوئی ایسا کام کر لینے ہیں کہڑا سانوں نہیں کرنا چاہیے، اگر اسی کران گے تو گناہگار ہوواں گے، نہیں کران گے تو اللہ سانوں معاف فرمائے۔ جی لاما صاحب بہت شکریہ۔ ایک بات میں یہاں ایک اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم ہے، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں باہر کے ملکوں کا تو نہیں پتہ لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو روزے بھی ماشاءاللہ سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ واللہ عالم کیسے بڑھتی ہے، کچھ لوگ جو روزے بھی رکھتے ہیں اور ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دے گا جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ان کی وہ نمازیں وہ روزے کیا وہ قبول ہیں؟ کیا وہ جو مسلمانوں کو غریب لوگوں کو ناجائز منافع خوری سے وہ اپنا ناجائز منافع خوری کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ نہیں گلاب صاحب، جس وقت بندہ غیر منافع خوری کرتا ہے، جھوٹ بول کے کوئی سودا بیچتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ زبان دا بھی روزہ ہے۔ جس وقت زبان دا روزہ ہے تو زبان دے اندر جھوٹ بولنا، اگر کوئی چیز اسی 100 روپے دی جاندی ہے تو اسی اس دا منافع 5 یا 10 روپے کما سکنے ہیں۔ اگر اسی 100 دی بجائے انہوں 150 یا 200 دے وچاں گے تو وہ ساڈا ناجائز منافع ہوئے گا۔ اگر 1000 دی لیندی چیز
تو اسی اس دے اندروں 50 یا 100 روپیہ تو کما سکنے ہاں، مگر 1000 دی بجائے اسی 1500 دی 2000 دی ویچاں گے، جھوٹ بول کے ویچاں گے تو وہ ساڈے واسطے نجائز ہے۔ جس وقت اسی روزہ تو رکھیا ہویا، روزہ ایک ایسا عمل ہے جیڑا ایمان والیاں واسطے سال بعد اللہ رب العالمین نے سانوں یہ عطا کیتا ہے، اور یہ ساڈے جڑا جسم ہے اندی روزہ زکات ہے۔ اسی تو زکات تو کڈنے پے ہونے ہاں، مگر زکات کڈن دی بجائے اسی اپنے گناہاں نوں معاف کرن دی بجائے جس وقت اسی غلط بیانی کر کے اسی سودا بیچاں گے، اسی اپنی زبان دے نال جھوٹ بولتے کہ ساڈا جسم ہے، کہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا ایمان تو گواہی دے رہا ہوندا ہے کہ اے بندے تو ایماندار ہے، تو ایمان والا ہے، اور تو روزہ بھی رکھیا ہے۔ یہ ہر ایک بندے نو اپنا پتہ ہوندا ہے۔ اس دے باوجود جس وقت اسی جھوٹ بولاں گے اللہ دی ناراضگی ہوئے گی، اسی کسی دی غیبت کران گے اللہ دی ناراضگی ہوئے گی، اگر اسی کسی نال دھوکھا کر کے اگر اسی سودا بیچاں گے، یہ تو مال دنیا دے اندر افساب، یہ تو دنیا دے اندر رہ جانا ہے۔ جنہ مرضی بندہ کما لوے، کل قیامت والے دن اس دا حساب کتاب بھی دینا پائے گا۔ اگر رزق حلال کماواں گے تو محترم بھائیو ان دے اندر ساڈا فائدہ ہوئے گا، اللہ برکت پا دے گا۔ اگر رزق حلال دی بجائے رزق حرام کماواں گے، اگر سودا دھوکھے نال فراڈ نال اگر ویچ تو لواں گے، پیسے تو مل جان گے، مگر اسی مطمئن دلوں نہیں ہوواں گے، کیونکہ اس کیڑا ساڈا سودا بکیا ہے، کیڑا اسی پیسہ کمایا ہے، وہ حرام کمائی دا ہے۔ لہٰذا سانوں زبان دے وچوں ایسے لفاظ نہیں کڈنے چاہیے کیڑا روزہ ہون دے ناطے نال ساڈی غلط بیانی ہوے، اسی گناہ دے جمرے دے اندر آ جائیے۔ جی علامہ صاحب بڑی اچھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ سے اور بھی ان مسائل کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ مسائل ہی لوگوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم انشاءاللہ مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ جو ہے نا حدیث اور قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ جو ہے نا لوگوں تک وہ آگاہی، لوگوں تک وہ علم پہنچاتے رہیں۔ تو علامہ صاحب ہم انشاءاللہ ہماری آج خواہش ہے کہ ہم آج آپ سے نعت رسول مقبول بھی سنیں، لیکن ابھی ہم نے بات کچھ اور بھی کرنی ہے۔ بات ہم نے ابھی جو روزہ ٹوٹنے والی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے 5 لفظ ہیں، رمضان کے 5 لفظ ہیں، کل حروف اس کے 5 ہے۔ جو رمضان کی رے کا پہلا حروف ہے تو اس سے مراد، رمضان کی رے سے مراد رضائے الہی ہے، رمضان کی رے سے مراد رضائے الہی ہے۔ میم سے جو مراد رمضان المبارک کا جو دوسرا حروف ہے، میم سے مراد محبت خدا بندی ہے، میم سے مراد محبت خدا بندی ہے۔ ضاد سے مراد رضا ضمانت خدا بندی ہے۔ ضاد جو لفظ ہے رمضان المبارک، رمضان کا جو تیسرا لفظ ضاد ہے، اس سے ضمانت خدا بندی ہے۔ جو چوتھا لفظ ہے رمضان کا الف ہے، اس سے مراد الفت خدا بندی ہے۔ اور جو پانچواں لفظ ہے نون ہے، اس سے نور الہی ہے۔ جو رمضان المبارک کو پا لیتا ہے، جو رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور نور الہی بھی وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار انعامات بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین ہم انشاءاللہ ابھی چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ لاما صاحب سے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ہم لاما صاحب سے نعت بھی سنیں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی، دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔